السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اگر آپ ہمارے مدرسہ عربیہ محمودیہ کے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بازو میں دی گئی بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ صدق الله مولانا العظيم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، بہت رحم والا ہے۔ ہر قسم کی سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالموں کا پالنے والا ہے، جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے، روز جزا کا یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تیرا انعام ہوا ہے، نہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ گمراہوں کے راستے کی۔ آمین۔ آپ حضرات کے سامنے پچھلی مجلس میں جب ہماری حاضری ہوئی تھی، سورہ فاتحہ کے متعلق کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، اور سورہ فاتحہ کے کتنے نام ہیں ان ناموں کا بھی ذکر ہوا تھا، اور سورہ فاتحہ کا ترجمہ اس وقت بھی کیا گیا تھا۔ لیکن سورہ فاتحہ چونکہ قرآن کا مغز ہے، ام القرآن، قرآن کی اصل ہے، لہذا اس کے اندر بہت ساری باتیں اور بے شمار علمی، دینی اور روحانی فضیلتیں اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ ان تمام باتوں کو اگر الگ الگ تفصیل سے ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کیا جائے گا تو بڑا لمبا وقت ہوگا۔ نہ میری اتنی طاقت ہے، نہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے، یعنی ہم سب کے پاس کہ وہ اس کو بیان کرتے جائیں۔ تو بڑے لوگوں کا کام ہے جو اس کے اندر گہرائی سے ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف پر اس کی گہری نظر رکھتے ہیں اور اس کے اندر چھپے ہوئے راز کو بیان کرتے جاتے ہیں۔ اور یہ ایک سمندر ہے جس کی گہرائی میں آدمی جتنا جائے گا کچھ نہ کچھ ملتا ہی رہے گا، لیکن ہمیں اتنے گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بائی پاس سے جانے والے لوگ ہیں، جتنی ہماری ضرورت ہے اتنی باتیں سورہ فاتحہ کی سمجھ میں آ جائے اور اس کی فضیلت و اہمیت اور عظمت ہمارے سامنے آ جائے، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ورنہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر کئی باتیں ہیں، اس کی فضیلتیں ہیں، اس کے مسائل ہیں، اور اس پر عمل کرنے کے بیماری وغیرہ کے لیے اس کو پڑھنے کی جو فضیلتیں ہیں وہ چیزیں ہیں۔ یہ سب چیزیں ایک لمبا موضوع ہے اور ایک لمبی ٹاپک ہے۔ اگر ایک ایک آیت پر ہی بولتے جائیں گے تو کافی
وقت بھی لگے گا. بہرحال تو آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق تو اس کی جو باتیں ضروری تھی وہ میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کر دی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی ایک مستقل آیت ہے جو ہر سورت سے پہلے پڑھی جانے کے لیے اتاری گئی ہے. لہذا ہر سورے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا جاتا ہے، یہ سنت ہے. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب کبھی بھی ہم قرآن کو پڑھنا شروع کریں تو تعوذ پڑھنا چاہیے. اللہ کا حکم ہے، قرآن مجید کے اندر باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ جب تم قرآن پڑھو تو اللہ سے پناہ مانگو شیطان کی. اسی لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے. اعوذ باللہ سے شیطان کی پناہ مانگی جاتی ہے جو ہمارا دشمن ہے. بسم اللہ سے اللہ کی رحمت مانگی جاتی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے. سورہ فاتحہ کی جس طرح بہت سارے نام ہیں تو یہ سورہ فاتحہ کے ناموں کی کثرت، یعنی ایک سورت کا کئی نام ہونا، یہ چیز خود سورہ فاتحہ کی اہمیت کو بتلاتی ہے. امام رازی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں ایک مرتبہ لوگوں سے کہا کہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اور سورہ فاتحہ سے 10,000 مسائل بیان کیے جا سکتے ہیں. لوگوں نے مذاق اڑایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو ان کا مذاق اڑانا ہی امام راضی رحمت اللہ علیہ کی ایک تفسیر کی بڑی کتاب لکھنے کا ذریعہ بنا، جس کو تفسیر کبیر کہتے ہیں. مستقل تفسیر راضی ہے، بے شمار صفحات پر، کئی جلدوں پر ہے. بہرحال حدیث شریف میں جیسے سورہ فاتحہ کے کئی نام آئے ہیں، ایسے سورہ فاتحہ کی کئی فضیلتیں حدیث پاک کے اندر آئی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر قسم کھا کر ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، کہ سورہ فاتحہ جیسی سورت تورات، زبور، انجیل اور قرآن میں نہیں اتاری گئی. یعنی ایسی سورت ان چاروں بڑی کتابوں کے اندر بھی نہیں ہے. یہ اللہ کے عرش کے نیچے جو خزانہ ہے اس خزانے سے اتاری ہوئی خاص صورت ہے جو ہمارے نبی پر اتاری گئی ہے. دینی مجالس کا ایک ماحول ہے کہ لوگ باقاعدہ جب بھی دینی مجلس ہوتی سونا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو سکینہ کہتے ہیں. یہ شیطانیت ہے، یہ سکینہ نہیں ہے، یہ غفلت ہے. سو جانا دینی مجلس میں کوئی اچھا کام نہیں ہے. یہ خرابی کے لوگ سمجھتے ہیں رحمت نازل ہوتی سو جاتا ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے. لہذا اگر واقعی کوئی مجبوری کا تو الگ بات ہے، لیکن مستقل دینی کوئی بھی مجلس ہو، قرآن کی مجلس ہو، دعوت کی مجلس ہو، سونے کے لیے نہیں بیٹھنا چاہیے. جمعہ کا بھی یہی حال ہوتا ہے اکثر لوگوں کا. پہلی سب میں آتے نیچے منڈی ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ آتے ہی ہیں سونے کے لیے، کچھ سننا ہے ہی نہیں. تو ایسا مزاج نہیں ہونا چاہیے. دین کی جو بھی مجلس ہو نیند آئے تو روکنے کی کچھ ایسا نہیں کہ نیند آرام سے سونے کا انتظام کریں. تو یہ بات بری لگی تو معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ ہمارے مسلمان بھائیوں میں اور دین سے جڑے ہوئے لوگوں میں زیادہ ہے. وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اچھی چیز ہے، اچھی چیز نہیں، خراب چیز ہے.
نیند آنا ایک فطری بات ہے، آ جاتی ہے، لیکن دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، سونے کا انتظام نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال سورہ فاتحہ کے سلسلے میں، حالانکہ میری طبیعت اس قابل نہیں کہ میں مستقل تفسیر بیان کر سکوں، لیکن مستقل گیپ ہو رہا تھا تو مجھے آنا پڑا آپ کے سامنے بار بار تھا۔ بہرحال میرے بھائیو، عرض یہ کرنا ہے، سورہ فاتحہ کی حدیث شریف میں کئی فضیلتیں آئی ہیں۔ تو ایک حدیث میں نے ترمذی شریف کی آپ کے سامنے سنائی، اسی طریقے سے ایک مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور جبرائیل امین حضور کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ تو جبرائیل بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک آسمان میں ایک زوردار آواز آئی، دھماکے کی آواز آئی، جیسے کوئی دھماکہ ہو گیا ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا ہے، جبرائیل کیسی آواز ہے، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ جبرائیل نے حضور سے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس دروازے سے زمین پر ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ لہذا وہ فرشتہ آیا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، نبی جی، میں آپ کو دو ایسے نور کی خوشخبری اور بشارت دینے کے لیے آیا ہوں جو آپ سے پہلے کسی نبی پر نہیں اتری۔ وہ کیا ہے؟ ایک نور سورہ فاتحہ ہے، دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں، آمن الرسول سے لے کر آخر تک۔ پھر وہ فرشتہ کہنے لگا، اس میں جو بھی دعائیں ہیں، بندہ جب بھی وہ دعائیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ سورہ فاتحہ میں بھی دعا ہے اور آمن الرسول سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں بھی دعا ہے، اور یہ دونوں سورہ فاتحہ بھی اور بقرہ کی آخری آیتیں بہت اثر انداز آیتیں ہیں، بہت ساری پریشانیوں کے حل کے لیے، جنات و شیاطین سے بچنے کے لیے، اور گھر میں برکت کے لیے، جادو وغیرہ سے حفاظت کے لیے، بڑی بڑی بیماریوں سے بچنے کے لیے۔ حدیث پاک میں انسان جب مر جاتا ہے اور قبر میں اس کو دفن کیا جاتا ہے تو حدیث میں اس کے سرہانے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور اس کے پائنتے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آخری رکوع پڑھا جائے، اس سے عذاب قبر میں کمی ہوگی۔ بہرحال سورہ فاتحہ کی ایک فضیلت اس حدیث سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ دو نور ہمارے نبی کو دیے گئے، اس سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دیے گئے۔ اور اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، بڑی سی بڑی بیماری اس کے لیے شفا ہے۔ موت تو مقدر ہے، موت کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا، لیکن موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے سورہ فاتحہ شفا ہے۔ لہذا بڑی بڑی لا علاج بیماریوں کے لیے سورہ فاتحہ کا استعمال کرنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے۔ آج کل نئی نئی بیماریاں ہیں، لوگ پریشان ہیں اور مستقل یعنی علاج کرا رہے ہیں پھر بھی پریشان ہیں۔ ایسے لوگوں کو سورہ فاتحہ پڑھنے کی خاص طور پر ترغیب بھی دینی چاہیے، پڑھتے بھی رہنا چاہیے۔ سورہ فاتحہ کی کثرت بڑی سی بڑی بیماری سے روک دیتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا دینے والی ہے، ہر بیماری کو دور کرنے والی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ سورہ فاتحہ ہر زہریلی چیز سے بچانے کے لیے کافی ہے، اور حضور نے فرمایا اس کو بیماروں پر پڑھ کر دم کیا کرو، اس سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔
فرمائے سورہ فاتحہ 2/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی قرآن کے اگر 3 حصے کیے جائیں تو 2 حصے کے برابر سورہ فاتحہ ہے، اس کی فضیلت ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ حضور نے فرمایا مجھے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں عرش کے نیچے جو خزانہ ہے عرش کے نیچے سے دی گئی، تو یہ سورہ فاتحہ کی فضیلت ہے۔ تو علماء کرام نے اس کو استعمال کرنے کے مختلف طریقے بھی لکھے ہیں۔ صبح میں آدمی اگر صبح میں جیسے اٹھے تو اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پورے یقین کے ساتھ پڑھ کر سامنے گلاس رکھیں، اس میں پانی رکھ کر اس میں پھونکے اور وہ پی لیں، اور ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیر لیں۔ ایسا ہی عمل سونے سے پہلے رات میں کریں، انشاءاللہ موت کے علاوہ ہر بیماری سے بچ جائے گا۔ اللہ کی ذات سے پوری امید ہے۔ قرآن بڑی اثر والی کتاب ہے، اس کی ناقدری ہم نے کی ہے، لہذا قرآن کریم کی ان آیتوں کو اعمال کا اضافہ کرنا چاہیے۔ ایسے ہی لوگ کاروبار کے سلسلے میں بہت پریشان رہتے ہیں کہ کمائی میں برکت نہیں ہے، اور جو کچھ کماتے ہیں ٹکتا نہیں ہے، اور قرضے زیادہ ہیں، یعنی انکم کم ہے قرضے زیادہ ہے، فائدہ کم نقصان زیادہ، ایسے بہت سارے پریشان حال۔ علماء نے ایک بہت تجربہ کیا ہوا مجرب عمل بیان کیا ہے کہ فجر کی نماز کے وقت جلدی اٹھ جائے، فجر کی اذان سے لے کر اقامت کے درمیان، یعنی نماز کھڑی ہونے سے پہلے فجر کی اذان یعنی سنت پڑھ کر، سنت پڑھنے کے بعد جماعت کھڑی ہونے سے پہلے 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ اس کے رزق کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یعنی اذان ہونے کے بعد فجر کی سنت اور فرض کے درمیان جو وقت بولتے ہیں اس میں کوئی تاثیر ہوتی ہے، ویسے کبھی بھی پڑھے اثر ہے، لیکن یہ وقت خاص طور پر اثر رکھتا ہے، فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے، خاص اللہ کی رحمت برستی ہے۔ سنت پڑھنے کے بعد فرض اور سنت کے درمیان، اذان اور اقامت کے درمیان 41 مرتبہ پڑھ کر مستقل پڑھتے رہے، کم از کم 40 دن پڑھے، خود انشاءاللہ اس کو اندازہ ہو جائے گا۔ یہ سورہ فاتحہ کی بے شمار فضیلتیں ہیں، یہ میں نے آپ کے سامنے چند حدیثیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ کو میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ آدھی سورت میرے لیے ہے، اللہ کی تعریف وغیرہ کا ذکر ہے، 3.5 سورت سستا بولا، 3.5 آیتیں اللہ کی تعریف میں، 3.5 آیتیں بندوں سے متعلق ہیں، اس کے اندر بندوں کے لیے دعا مانگی گئی ہے۔ تو یہ حدیث قدسی میں ہے کہ میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان اس سورت کو ڈیویڈ کیا ہے، تقسیم کیا ہے، اور بندہ جو بھی دعا میرے لیے کرتا ہے میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ بہرحال یہ سورہ فاتحہ کی فضیلت کے متعلق باتیں ہوئی۔ سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین ہے، اس کا ترجمہ ہے ہر قسم کی سب تعریفیں عالموں کے پالنے والے کے لیے۔ میں نے ترجمہ آسان کیا، پالن ہار فارسی لفظ ہے، اکثر یہی ترجمہ قرآن مجید میں کیا جاتا ہے۔ اردو کے جو بھی ترجمے آپ پڑھیں گے، اگر اردو ہوگی تو یہی ترجمہ ہوگا، پالنے والا رب، اس کو آسان اردو میں کہتے ہیں، وہی پالنے والا۔ الحمدللہ بہترین دعا ہے، یہ اللہ کا ذکر بھی ہے، دعا بھی ہے۔ بہترین دعا کیسے؟ اس کے اندر تو اللہ کی تعریف ہے۔ دعا کی 2 قسمیں ہیں، یہ وہ دعا کہ دل و دماغ اللہ کی عظمت سے بھر جائے اور دل اللہ کے سامنے عاجزی سے جھک جائے،
یہ دعا ہے، اس سے اللہ کی رحمت خود متوجہ ہو جاتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کی بڑائی بزرگی دل دماغ میں رچ بس جائے اور دل اللہ کے سامنے جھک جائے، جھکنے کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ ایک تو دعا یہ ہے۔ دعا کی دوسری قسم اللہ سے دنیا اور آخرت کی خیر طلب کی جائے۔ آدمی اگر کسی کی تعریف کرتا ہے تو عام طور پر مقصود اس سے کچھ مانگنا ہوتا ہے۔ جب دل جھک جائے گا اللہ کے سامنے، اپنی عاجزی آ جائے گی، اللہ کی بڑائی آ جائے گی، الحمدللہ ہر قسم کی سب تعریفیں اللہ کے لیے، تو اس کے بعد پھر اللہ کا بندہ جو دعا کرے گا دعا قبول ہوگی۔ اس اعتبار سے الحمدللہ بہت بہترین دعا ہے۔ دعا کی دو قسمیں ہیں۔ دوسری قسم یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی خیر طلب کی جائے اور دنیا اور آخرت کے شر سے حفاظت کی دعا مانگی جائے۔ پہلی قسم جس سے اللہ کی بڑائی دل دماغ پر آ جائے اور دل اللہ کے سامنے جھک جائے، اس اعتبار سے الحمدللہ بہترین دعا ہے۔ حمد کے معنی ہیں کسی کے ذاتی کمالات پر زبان سے یا عمل سے تعریف کرنا۔ ذاتی کمالات کا مطلب خانہ ذات کمالات، کسی کے دیے ہوئے نہ ہو، کسی کے ذریعے لیے ہوئے نہ ہو۔ ایسی ذات کون سی ہے ابھی دنیا اور آخرت میں؟ صرف اللہ کی ہے۔ خانہ ذات کمال مطلب پرسنل کمال، کسی سے سیکھا نہیں، کسی سے لیا نہیں، کسی کا دیا ہوا نہیں۔ اللہ کے علاوہ ساری مخلوقات کے سارے کمالات کسی کے دیے ہوئے، وہ کس کے دیے ہوئے؟ اللہ کے۔ ہمارے نبی کی ساری فضیلت، سارے کمالات بھی اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ ہمارے نبی تو خدا نہیں کہ خود سے خود پیدا ہو گئے، ایسا ہے کیا؟ ہمارے نبی اللہ تو نہیں ہے۔ جو کچھ ہمارے نبی کا کمال، مقام، فضیلت، درجہ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن اللہ کو کسی نے نہیں دیا ہے، وہ اللہ کے اپنے ذاتی کمالات ہیں۔ پرسنل خوبی ہے اللہ کی، پرسنل علم، پرسنل خوبی، جو کچھ چیزیں ہیں سب اللہ کے اپنے ذاتی ہیں، کسی کے دیے ہوئے نہیں ہیں۔ تو حمد کہتے ہیں قول یا فعل سے، زبان سے یا اپنے عمل سے کسی کے ذاتی کمالات پر، گھریلو ذاتی خانہ ذات کمالات پر اس کی تعریف کرنا۔ لہذا دنیا میں جس کسی کو جو کچھ کمال ملا ہے وہ سب کسی نہ کسی کا دیا ہوا ہے۔ ہر کمال کا تنہا مالک صرف اللہ ہے۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا اپنا کمال ہے۔ پوری دنیا میں پھر آخرت میں بھی جو کچھ کمالات ہیں، سارے کمالات کا مالک تنہا اللہ ہے۔ تو ہم اسی کو کہتے ہیں اور اس سورت کی پہلی آیت میں اسی سے ابتدا کی گئی۔ اس سے پہلے یہ بات سن لیں، ترجمہ تو ہمارے ذہن میں ہے اور ہمیشہ ہر نماز میں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین کے معنی ہے ہر قسم کی ساری تعریفیں۔ ہر قسم کا مطلب پوری دنیا میں جہاں کہیں جس کسی کی تعریف کی جا رہی ہے وہ حقیقت میں اللہ کی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو وہ کمال، پھول کے پیلے پن کی تعریف کی جا رہی ہے تو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ گلاب کے گلابی پن کی تعریف کی جا رہی ہے تو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ چمیلی کے پھول کی خوشبو کی تعریف کی جا رہی ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے۔ شہد کے مٹھاس کی تعریف کی جا رہی تو شہد کی مکھیوں کا ذاتی کمال نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ پورے دنیا میں چرندے، پرندے، جمادات، نباتات، انسان، حیوان، جنات، فرشتے، حور و غیمہ، کیڑے مکوڑے، زمین و آسمان، جنت و جہنم، ہر چیز، سمندر، جنگلات، خشکی، تری، آبادی، بیابان، ہر چیز میں جہاں کہیں جس کسی کی جو بھی تعریف ہے وہ حقیقت میں کس کی تعریف ہے؟ اللہ کی تعریف ہے۔ اسی لیے ترجمہ کرتے ہیں ہر قسم کی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالموں کا پروردگار ہے۔ معلوم ہوا تعریف کا
مستحق اور تعریف کے لائق حقیقت میں اللہ ہی ہے۔ اب ہم یہ کر رہے ہیں، ہماری زبان کو اچانک فالج ہو گئے تو ہم کچھ بول سکتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو جائے تو زندہ رہ سکتے ہیں، اور ہمارا دماغ اچانک آؤٹ ہو جائے پاگل ہو جائے گا۔ تو دماغ سے بول رہا ہے یہ بھی اللہ کا کمال، زبان سے بول رہا ہے یہ بھی اللہ کا کمال، دل سے سوچ کے بول رہا ہے یہ بھی اللہ کا کمال، پیر سے چلتا ہے، ہاتھ سے اٹھاتا ہے، ہاتھ سے دیکھ رہا ہے، کان سے سنتا ہے، اور یہ اتنا انسان کی جسم میں جو کچھ ابھی میں نماز میں گیا بنگلور میں دماغ کا دواخانہ ہے، ایک دماغ کی رگیں جو فنکشن اللہ نے سر میں بنایا ہے اس کی رگیں پیر کی انگلیوں تک پھیلی ہوئی ہے، ذرا وہاں افیکٹ ہوا ہے پورے پیر پر، پورے جسم پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ آپریشن کیا گیا ہمارے گھر والی کا تو ہاتھ پیر پر اس کے تھوڑے سے اثر آتے ہیں، شروع میں تو بہت زیادہ تھے، بالکل کوئی ہاتھ ایسا ہی جیسے اسپرنگ رکھتا ہے ایسا لگتا ہے، اب تو ریکور الحمدللہ ہے، لیکن کہنا یہ ہے کہ جسم کا پورا حصہ ہے، دل ہے، دماغ ہے، اس پر اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے، تو یہ ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ ڈاکٹر جو آپریشن کرتے ہیں وہ ڈاکٹر کی تو تعریف ہے، حقیقت میں تعریف کس کی ہے؟ ڈاکٹر کا دماغ بنانے والا کون ہے؟ اور وقت پر صحیح آپریشن کرنے کی یہ توفیق دینے والا کون ہے؟ ذرا ادھر سے ادھر ہو جائے تو بس خلاص۔ کئی ڈاکٹر کینچی چھوڑ دیتے ہیں پیٹ میں، کئی ڈاکٹر کچھ یہ کر دیتے ہیں، مر جاتا ہے آدمی۔ دماغ صحیح سلامت نہ ہو تو انسان اچھے کی جگہ الٹا کام کر دیتا ہے، یعنی صاحب یہ اگر دماغ سلامت ہے تو آدمی کھاتا پیتا ہے، دماغ خراب ہو تو کچھ بھی کھا لیتا ہے۔ میں ایک آدمی کو دیکھا ہمارے محلے میں بچپن میں، اچھا خاصا آدمی، باقاعدہ اسکول کے پاس جب دماغ خراب ہو گیا تھا تو پاخانہ چن چن کے کھاتا تھا، باقاعدہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے۔ آدمی کا دماغ خراب کچھ نہیں کر سکتا، آدمی ڈاکٹر کا خود دماغ خراب ہو جائے تو اس کے علاج کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے پورے دنیا میں اور آخرت میں جہاں جس کسی کی جو کچھ تعریف ہو رہی، سورج کے روشنی کی، چاند کے ٹھنڈک کی، ستاروں کے ٹمٹمانے جگمگانے کی، اور پرندوں کے چہچہانے کی، شیر کے چنگھاڑ کی، سمندر کے موجوں کی، بارش کے قطروں کی، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ نہیں، اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ سورج کو روک دے کوئی مائی کا لال نکال نہیں سکتا، چاند کو اگر اللہ تعالیٰ نکلنے سے روک دے تو کوئی دنیا کا بہادر سائنٹسٹ ٹیکنالوجی کا ماہر لا نہیں سکتا۔ لہذا ہر قسم کی سب تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ جب سورہ فاتحہ پڑھی جائے، ہم پڑھیں نماز میں پڑھی جائے تو اس کا تصور دماغ میں لانا چاہیے، جب اس کی عظمت آ رہی ہے۔ ورنہ امام صاحب پڑھ رہے ہیں، وہ ان کا کام، ہمارا کام۔ نماز میں ہمارا حال تو یہی ہے، مجھ جیسے لوگوں کا تو یہی ہے، اچھے بندے بھی ہیں دنیا میں، سب ایسے نہیں رہتے ہیں، نماز کھڑے میں کہیں ہوں میرا دل کہیں ہے۔ ایک اردو کا شاعر کہتا ہے، کھڑے ہیں سب باندھے سب اپنے اپنے خیال میں ہیں، امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے۔ کوئی دکان میں، کوئی باغیچے میں، کوئی کھیتی باڑی میں، کوئی بزنس میں، کوئی کہیں، کھڑے ہیں سب باندھے سب اپنے اپنے خیال میں ہیں، امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے۔ یہ حال ہمارا ہے۔ بہرحال تو اس آیت کے اندر، اس آیت کے آدھے ٹکڑے کے اندر اللہ تعالیٰ کی حقیقی تعریف بیان کی گئی۔ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ ایک انسان کا ذاتی نام ہوتا ہے، ایک صفاتی نام ہوتے ہیں۔ ذاتی کسے کہتے ہیں، صفاتی کسے کہتے ہیں؟ ذاتی کہتے ہیں انسان کا اس کا ایک نام ہوتا ہے، جیسے حافظ صاحب کا ایک نام ہے، مثلا کوئی شادی، ان کا نام عبداللہ ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں، ذیشان، تو ان کا نام ذیشان ہے۔ کوئی اور نام بولو ادھر، آپ کا نام کیا ہے؟ ہاں، شمشیر ہے۔ چلے حافظ صاحب کا نام شمشیر ہے، حافظ شمشیر صاحب، یہ ان کا ذاتی نام ہے۔ یہ حافظ صاحب ہے، یہ ان کی صفت ہے۔ صفاتی نام کیا ہے؟ حافظ ہے۔ اگر یہ عالم ہے تو مولانا،
یہ صفاتی نام ہوا ہے. یہ قاری ہے تو اور ایک ان کا نام قاری، تو یہ صفاتی نام. ایک انسان کے اندر کی خوبیاں ہوتی ہیں، وہ خوبی اور صفتوں کی وجہ سے اس کے نام الگ الگ ہوتے ہیں. ایک آدمی عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، قاری بھی ہے، حافظ بھی ہے، علامہ بھی ہے، محدث بھی ہے، مفسر بھی، یہ سارے اس کے صفاتی نام. مولانا مفسر قرآن، محدث وقت، حضرت علامہ، مولانا، مفتی، قاری، فلاں صاحب. تو فلاں کے بعد جو اصل نام ہے اس کا ذاتی نام ہے. ایسے شمشیر ذاتی نام ہے. حافظ صاحب جو لگایا گیا صفاتی نام ہے. قاری یہ بھی صفاتی نام ہے. مولانا ہے مولانا مصطفیٰ مولانا، ان کا صفاتی نام ہے. ایسے اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کو بھی آج تک نہیں رکھا ہے. انڈیا والوں کا بھولا پن ہے، اللہ صاحب مولا صاحب بھی نام رکھ لیتے ہیں. یہ ہمارے کلچر ہے. میں وہاں مارکیٹ میں ایک مرتبہ گیا تھا، ایک صاحب کی تشکیل ہو رہی تھی، نام لکھا، لکھنے کے لیے قلم لکھا. کیا صاحب؟ تو ان سے پوچھا کیا نام ہے صاحب؟ خدا جی. ہاں یعنی خدا جی. اللہ خدا جی تو ویزا کا نام، اللہ کا نام فارسی میں خدا کہتے ہیں. ایک جگہ دیکھا اللہ صاحب. خیر اللہ ان کے بھولے پن سے اللہ معاف بھی کرتا ہے. انڈیا والوں کا بھولا پن ہے. سعودی عرب وغیرہ میں کوئی اللہ عبداللہ تو رکھیں گے، اللہ نہیں رکھیں. اللہ بخش رکھ سکتے ہیں، اللہ نہیں رکھنا چاہیے جو رکھتے ہیں بولے. تو بہرحال اللہ کا ذاتی نام ہے، اور ایک ایسا نام ہے اللہ کے سارے ذاتی کمالات، سارے صفتوں کو اپنے اندر سمویا ہوا ہے. اور اس نام کے برابر کوئی نام دنیا میں نہیں ہے. یہ اللہ کا ذاتی نام، اس کے بڑے اثرات ہیں. کوئی آدمی دل سے واقعی اللہ اللہ کہے تو اس کے جسم کے روئے کے اندر طاقت پیدا ہو جائے. لیکن وہ پاور ہمارے اندر گناہوں کی وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ والے ایسے ایسے گزرے ہیں، ان کے ایک اللہ کہنے پر انقلاب برپا ہو گئے. ایک اللہ کہنے پر زمین ہل گئی، پہاڑ ہل گئے. ہمارا حال کبھی قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تب بھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے اثر نہیں ہوتا ہے. بہرحال وقت میرا ہو رہا ہے، بالکل قریب ہے، اس لیے لمبی تفصیل کا موقع نہیں. لیکن پھر بھی چونکہ ترجمہ میں نے کر دیا ہے اس میں تفصیل نہیں. یہ چیزیں جب ہم نماز میں پڑھیں یا پڑھیں، کتنے بچے پڑھ رہے ہیں، تو پورے ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ نہیں، تو اتنا تو ذہن میں رہے کہ یہ چیز کتنی اہم ہے. اللہ کا ذاتی نام ہے. اب اللہ کے 99 نام ہے، صفاتی نام ہے. اللہ رزاق بھی ہے، رازق بھی ہے، علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، وکیل بھی ہے، نافع بھی ہے، زار بھی ہے، کیا کہتے ہیں، خالق بھی ہے، باری بھی ہے، مصور بھی ہے. یہ سب چیز رزق دینے والا، علم دینے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، نفع دینے والا، نقصان دینے والا اور سلامتی دینے والا، سب پر غالب، سب کا حاکم، سب کا مالک، سب کا رازق، یہ سب اللہ کی صفتیں ہیں. 99 جو نام اللہ کے ہیں وہ صفاتی نام. میں نے سمجھا لیا. ایک شخص اس کا ایک نام ہوتا ہے. آج سے 5-6 سال پہلے مولانا کا نام صرف مصطفیٰ تھا. جب حافظ بن گیا حافظ بن گیا، عالم بن گیا عالم ہو گئے. اب کوئی آدمی مفتی بن گیا مفتی ہو گئے، کوئی مزید اور بن گیا ڈاکٹر بن گئے. ایسا جتنی ڈگریاں جتنی صفتیں ہوں گی اس کے ساتھ صفاتی نام تو ہو جاتے ہیں. اور اللہ کے صفاتی نام کتنے ہیں بھائی؟ 99 ہیں. اور ذاتی نام کتنے ہیں؟ ایک. کیا ہے؟ اللہ. اللہ کہتے ہیں ایسی ذات جس کی عبادت کی جائے جو عبادت کے لائق ہو. اس کے علاوہ کسی میں بھی صفت نہیں. ہمارے نبی کے اندر بھی نہیں. نبی کی بھی عبادت نہیں کی جا سکتی. نبی کی عزت کی جائے گی، نبی کی تعظیم کی جائے گی، اور نبی کی تعریف بھی کی جائے گی، تعظیم بھی کی جائے گی، نبی کو مقام بھی دیا جائے گا، محبت بھی کی جائے گی، لیکن عبادت نہیں کی جائے گی. جب نبی کی عبادت نہیں کی جائے گی تو دیش کی بھی عبادت نہیں کی جا سکتی. اسی لیے ہم وندے ماترم نہیں بولتے. وندنا کے معنی عبادت کیا. بہت سارے لوگ نوجوان بولا پن میں بول دیتے ہیں، لیکن وہ بولنا جائز نہیں. وندے ماترم کہ مجبوری میں آدمی کھڑا ہو گیا تو اللہ اکبر کہہ دیجیے دل میں. بہرحال
یہ بات آ گئی تو میں نے کہہ دیا بیچ کا مسئلہ. تو اللہ اس کو کہتے ہیں جو عبادت کے لائق ہو. اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. اسی لیے یہ نام کسی کو رکھنا بھی جائز نہیں ہے. اور اس نام میں اتنا اثر ہے، آدمی دل سے بول دے تو اس کی اندر کی روح، اس کی روحانی دنیا بدل جائے. ایسے بے شمار واقعات ہیں. اللہ زبان سے نکال دیا، اللہ تعالیٰ نے طوفان برپا کر دیا. اللہ کے ولیوں کے زبان سے جب نام نکلتا ہے، وہی وہ جو حدیث میں آتا ہے، جب تک ایک بھی اللہ اللہ بولنے والا رہے گا اللہ دنیا کو باقی نہیں. وہ کیسا اللہ بولنے والا جیسا نہیں ہے. رات میں گناہ بھی کرے، بلو فلم بھی دیکھے، صبح میں اللہ بھی بولے، رات میں گناہ بھی کرے، اور بچیوں پر نظر بھی کرے، دھوکہ بھی دے، سود بھی کھائے، سب کریں، پھر بھی ایسا نہیں. وہ اللہ بولنے والا ہے جس کے اللہ سے زمین و آسمان میں تہلیکہ مچ جاتا ہے. ویسا آدمی جب تک ایک بھی رہے گا دنیا قائم رہے گی. جس دن ایسا ایک آدمی بھی نہ رہے پھر دنیا کو جینے کا کوئی حق ہی نہیں، دنیا ختم ہو جائے گی. بہرحال اللہ تعالیٰ اللہ کا ذاتی نام ہے. اور بالعالمین عالموں کا پروردگار. اب یہ پھر اس کی تفصیل میں وقت ہو جائے گا، لیکن تھوڑی بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ سورہ فاتحہ اسی تفصیل سے چلیں گے یا پھر ترجمہ کر کے آگے بڑھ جائیں گے؟ کیا فرماتے ہیں بھائی؟ یعنی اتنی بات سنبھالنے کی تھوڑی لیول سے، یہ تو میں بہت آسان بول رہا ہوں، کوئی مشکل بات تو میرے خیال سے نہیں ہے. کوئی مشکل بات ہے کیا؟ زمین و آسمان کے رازوں کی بات تو کوئی ہے نہیں، ساری سیدھی باتیں جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھنے کی. تو اسی تفصیل سے چلیں گے انشاءاللہ. تو جو بھائی اس کے اندر یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، میں نے پہلے بھی کہا سورہ فاتحہ کے اندر 3 چیزوں کا ذکر ہے: توحید کا، رسالت کا، آخرت کا. توحید کہتے ہیں اللہ کے ایک ہونے، اللہ کے ایک معبود ہونے اور اسی کے رب ہونے کو بیان کیا جائے. عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، برابر نہیں ہے. کیا کہتے ہیں، اس کی برابری کرنے والا کوئی ساجی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں توحید. رسالت کہتے ہیں اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اللہ جن نیک بندوں کو بھیجتے ہیں ان کو رسول یا نبی کہا جاتا ہے. یہ بھی ہمارا بنیادی عقیدہ ہے اسلام کا. رسالت اللہ کو ایک معبود ماننا، ایمان لانا، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اس کے بھیجے ہوئے سچے رسولوں پر رسول اور نبی سمجھ کر ایمان لانا. ایسا ہمارا ایمان تمام انبیاء پر ہے، اس کے ساتھ ہمارے نبی پر ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ رسالت. تیسری چیز آخرت، مرنے کے بعد کی زندگی پر. یہ ہمارے بنیادی کیا کہتے ہیں فاؤنڈیشن کے عقائد ہیں. ان عقائد پر ہی ہمارے دین کا دار و مدار ہے. تو اس سورہ فاتحہ کے اندر یہ تینوں چیزیں بیان کی گئی ہیں. یہ اسلام کے بنیادی عقائد ہیں، فنڈامنٹلزم میں داخل ہیں، ہماری بنیاد میں داخل ہیں اسلام کی. اور قرآن کریم کی عادت عام طور پر قریب سے بات کرنے کی، جو چیزیں سامنے اس کو بات کریں. کبھی کبھی کسی خاص وجہ سے قرآن مجید دور کی بات لا کر بھی سمجھاتا ہے. سورہ فاتحہ کے اندر توحید اور آخرت کے مسئلے کو صاف صاف کلیئر بیان کر دیا گیا. رسالت اور نبوت کے مسئلے کو ذرا دور سے لا کر ہدایت کی دعا کے ذریعے نبیوں کے عقیدے کو بیان کیا گیا. اس اعتبار سے سورہ فاتحہ کے اندر یہ تینوں میٹر آ گیا: توحید، رسالت، آخرت. اب یہ کس انداز سے آیا انشاءاللہ اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے آئندہ مجلس میں انشاءاللہ عرض کروں گا، وقت زیادہ ہو چکا ہے. پھر یہ سورہ فاتحہ ام الکتاب، پورے قرآن کی جڑ کیسے ہو گئی، پورے قرآن کی اصل کیسے ہو گئی، یہ بھی آپ کے سامنے بات آئی. قرآن سورہ فاتحہ ایک دعا ہے. اس سے سبق ملتا ہے کہ جو بھی انسان
قرآن کو پڑھنے کے لیے بیٹھے تو پہلے اللہ سے سچا طالب بن کے دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اس کے بعد اس قرآن مجید کو شروع کرے سچا یعنی کیا کہتے ہیں طلبگار بن کر. پھر اس سے بھی سبق ملتا ہے، وہ علم کا سرچشمہ، علم نکلنے اور ہدایت کی جگہ اللہ ہی ہے. سچی طلب کے ساتھ جب اللہ سے ہدایت اور علم مانگا جائے گا تو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اس سے معلوم ہوا کہ اس سورہ فاتحہ ایک دعا ہے. اس سورے کے ذریعے بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، پورا قرآن اس دعا کا جواب ہے. کیا ہے؟ بندے نے دعا کیا، اللہ مجھے ہدایت کا راستہ بتلا دے. اللہ نے پورا قرآن سامنے رکھ دیا، لے یہ ہدایت تیرے سامنے. اب جو پڑھ کے آگے بڑھ گئے کامیاب، تو نہیں پڑھا اس کا قصور. سورہ فاتحہ دعا ہے، پورا قرآن دعا کا جواب ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو پوری امت مسلمہ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل